شامل کرتے ہیں انٹرنیشنل نیوز، جہاں پر روس اور یوکرین کی جاری جنگ کے دوران بھارت کے بعد افغانستان کی طالبان حکومت کا سستا پیٹرول حاصل کرنے کے لیے ماسکو کے ساتھ جلد معاہدہ ہونے کا امکان ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق افغان وزارت تجارت کے حکام نے بتایا کہ ہماری انتظامیہ روس سے پیٹرول کی خریداری کے لیے بات چیت کر رہی ہے، جو آخری مراحل میں ہے۔ افغانستان کی وزارت تجارت اور صنعت کے ترجمان حبیب الرحمان حبیب نے تصدیق کی کہ وزارت تجارت کی سربراہی میں سرکاری وفد ماسکو میں ہے اور گندم، گیس اور تیل کی فراہمی کے معاہدوں کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں اکثریت رکھنے والے سیاسی اتحاد کے سربراہ مقتدہ صدر نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ ٹویٹر پر جاری پیغام میں مقتدہ صدر نے سیاسی بحران کے باعث سیاست سے الگ ہونے اور اپنا سیاسی دفتر بند کرنے کا اعلان کیا۔ عراق میں عام انتخابات کو 10 ماہ گزرنے کے بعد بھی حکومت سازی نہیں ہو سکی، جس کے باعث پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نشستیں رکھنے والے مقتدہ صدر کے حامی اتحاد نے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا تھا۔ عراقی رہنما کے حامی کئی ہفتوں سے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے پاکستان میں سیلاب سے تباہی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر انطونیو گوتریس نے کہا کہ عالمی برادری سے خصوصی اپیل کریں گے کہ پاکستان کی مدد کی جائے، جس سے پاکستان میں بحالی اور تعمیر نو کا عمل ممکن بنایا جا سکے گا۔ ملاقات میں منیر اکرم نے پاکستان میں سیلاب سے اموات اور 33 لاکھ سے زائد افراد کے نقل مکانی سے متعلق آگاہ کیا، جس پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔